وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عبدالرشید بھائی، اصل بات یہ ہے، آذر نبی پاک علیہ السلام کا والد تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ایسے لوگوں کی نا عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح کی تفسیر کرنے والا جو آپ نے بتایا نا کہ رب اغفر لی ولی والدیہ، لی والدیہ اور ہے، آذر اور ہے، تو یہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اذ قال لأمیہ آذرا ہونا چاہیے تھا نا، نہ کہ اذ قال لأبیہ آذرا۔ تو صاف قرآن میں موجود ہے کہ ابا، ہاں جی، انہوں نے اپنے ابا آذر کو یہ کہا، ہاں جی، اپنے ابا آذر سے یہ کہا کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو وغیرہ، بتوں کو معبود بناتے ہو۔ بہرحال یا تو یہ بندہ ایک نمبر کا جاہل ہوتا ہے، یا ویسے گمراہی اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ اور رب اغفر لی ولی والدیہ کا تو خود قرآن نے واضح طور پر بتا دیا۔ یہ رب اغفر لی پتہ ہے کون سا ہے؟ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری جاہل قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو اسی طرح کسی بندے کا باپ بھلے کافر ہے اور وہ ابھی ہے زندہ، تو ہم کہہ سکتے ہیں رب اغفر لی ولی والدیہ۔ یہاں مغفرت سے مراد رحمت ہے، ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے اللہ میرے اماں ابا کی مغفرت فرما۔ تو کافر کی مغفرت کب ہوگی؟ سیدھی بات یہ ہے کہ یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے اور تو اس کو بخش دے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر تو نہیں جانتا جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہی مطلب تھا، اللہ اکبر، کہ رب اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو آذر کی مغفرت کب ہونی تھی؟ جب آذر نے لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا۔ ہو گیا مسئلہ ادھر۔ اب چلیں ہم سورۃ التوبہ کے اندر۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام ہے، پھر ہمارے صحابہ اسلاف اور ان کی تفاسیر وغیرہ ہیں۔ تو قرآن کو پہلے قرآن سے ہی سمجھ لیں۔ ادھر ہے رب اغفر لی ولی والدیہ، ادھر سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 یا 114 کے اندر، ہاں 114 کے اندر ہے، فلما تبین له انہ عدو للہ۔ سبحان اللہ، قرآن نے قرآن کی تفسیر فرما دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ ان کے باپ آذر عدو للہ، اللہ کا دشمن، مطلب جب آذر مر گیا، زندہ تھے تو جناب ابراہیم دعا کرتے رہے، رب اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ میرے اماں ابا پر رحم فرما دے، میرے ابا کی والدین کی مغفرت فرما دے، یہ دعا کرتے رہے۔ اب مغفرت کب ہوگی کافر کی؟ کہ جب کافر لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے بیعت کی، اور پھر بیعت کرتے ہوئے، بیعت کے لیے آگے بڑھائے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ عمر بن عاص کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ تو پڑھ رہا ہوں مگر میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ یا اللہ میں کلمہ تو پڑھ رہا ہوں، میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر تو نہیں جانتا کلمہ پڑھنے سے بندہ مغفور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے ابا آذر کی مغفرت فرما دے۔ حضرت ابراہیم دراصل دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے ابا آذر کو بتوں کی پوجا سے اپنی پوجا پر لگا دے، یا اللہ میرا ابا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو جو بات نبی پاک نے عمر بن عاص کو فرمائی، وہی بات آج لوگوں کے لیے ہے۔ آذر اگر کلمہ پڑھ لیتا تو جناب آذر کے سارے گناہ ختم شد ہو جاتے۔ یہ مسئلہ یہاں ہو گیا۔
سورت توبہ آیت نمبر 114 میں فلما تبین لہو، جب ابراہیم علیہ السلام کو پکا پتہ چل گیا، پکا پتہ کب چلا کہ جب آزر کافر ہو کر مر گیا، انہو عدو للہ، میرا باپ اللہ کا دشمن ہو کر مر گیا، تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ میرا باپ کافر ہو کر مر گیا، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کرنا ہی چھوڑ دی۔ اب بتاؤ، قرآن تو کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آزر سے بیزار ہو گئے، آزر کافر ہو کر مر گیا اور اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی، اور کوئی جاہل اٹھ کر کے کہتا ہے نہیں جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ ابی نہیں ہے، یہ ام ہے، چچا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چچا کے الفاظ کم ہو گئے کہ چچا کو اللہ ابا کہہ رہا ہے، ابا بتا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، آیت نمبر 113 سورت التوبہ، پھر جب واضح ہو گیا ابراہیم کے لیے کہ بلا شبہ وہ یعنی اس کا باپ دشمن ہے اللہ کا، تو وہ بیزار ہو گیا اس